بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, ہیلو اینڈ ویری گڈ ایوننگ ویورس. فیس ٹو فیس ٹورنٹو 360 ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا اپنا ہوسٹ محبوب شیخ. ناظرین, کینیڈا کے اندر بہت سارے ادارے اہم ترین فلاحی اور سماجی خدمات میں مصروف عمل ہیں, لیکن کچھ ادارے ایسے ہیں جو بہت خاموشی سے اپنا کام کئی سالوں سے کیے جا رہے ہیں اور آج تک ان کا تذکرہ جو ہے وہ ہم میڈیا پہ لے کے نہیں آئے. اس کی وجوہات بہت ساری ہو سکتی ہیں, لیکن سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ کام کو آگے فروغ دینے کے عمل پر عمل پیرا ہیں, اور اس سے بہتر کیا ہوگا کہ وہ خدمت خلق کے اوپر اپنا جو ہے وہ ایک مقام رکھتے ہیں. میں بات کر رہا ہوں امامیہ میڈکس انٹرنیشنل IMI. IMI کیا ہے, اس کی بنیاد کب رکھی گئی, کس طرح پہ وہ کام کر رہے ہیں, فیوچر پلان کیا ہے, اور وہ کس طرح انٹرنیشنل میڈیکل گریجویٹ جو ہیں ان کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں. اس سلسلے میں آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب ڈاکٹر نوشاد نورانی صاحب, فاؤنڈنگ ممبر ہیں امامیہ کے. ویلکم ڈاکٹر نورانی صاحب. السلام علیکم. ہمارے ساتھ ڈاکٹر سید حیدر صاحب موجود ہیں. ڈاکٹر سید حیدر صاحب جو ہے وہ امامیہ کے اس وقت پریزیڈنٹ ہیں اور بہت معروف جانی پہچانی شخصیت ہیں. ڈاکٹر صاحب ویلکم ٹو اوور اسٹوڈیو. تھینک یو. السلام علیکم. اور دا ون اینڈ اونلی انجینئر, ادیب, ہم سب کے پیارے چہیتے آفتاب رضوی صاحب. تھینک یو سو مچ بینگ وتھ اس. تھینک یو. اچھا نوشاد صاحب, آپ کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. امامیہ, اس کے بارے میں ذرا کچھ بتائیں گے, اس کی بنیاد کب ڈلی اور کیا وجوہات تھیں؟ So IMI has been around for more than 25 years. اس کی بنیاد جو ہے I think 1983 میں رکھی گئی تھی, 82-83 میں نیو جرسی نیو یارک میں. کچھ ڈاکٹرز تھے جنہوں نے بیٹھ کے مل کے سوچا کہ کچھ ہیلپ کی جائے جو لوگ پاکستان سے آ رہے ہیں, خاص طور پہ ڈاکٹرز, انٹرنیشنل میڈیکل گریجویٹس, کیونکہ وہ یہاں آتے ہیں تو کافی پریشانیاں ہوتی ہیں, کہاں رہنا ہے, کہاں جانا ہے, کیسے انٹرویو دینا ہے, کیسے ریزیومے بنانا ہے, کیسے تیاری کرنی ہے. تو اس سلسلے میں انہوں نے ایک چھوٹا سا میٹنگ رکھی. اس کے بعد وہ بڑھتی چلی گئی اور 83-84 میں پھر وہ باقاعدہ اس کا کانسٹیٹیوشن وغیرہ بنا, پھر وہ چیریٹیبل اسٹیٹس ہوا, اور اس کے بعد سے وہ ایک چیپٹر بن گیا. پھر وہ چیپٹر بڑھتے بڑھتے بہت سارے چیپٹرز ہو گئے. اب الحمدللہ دنیا کے مختلف ملکوں میں تقریباً 20 سے زیادہ جو ہیں وہ چیپٹرز ہیں. تو اٹس اے گلوبل آرگنائزیشن ناؤ. اٹ واز نیشنل آرگنائزیشن ایٹ سم پوائنٹ, بٹ ناؤ اٹ ہیز بیکم اے گلوبل آرگنائزیشن. تو بیسک مقصد یہ تھا کہ وہ خدمت کرنا پاکستان کے جو لوگ آتے ہیں, چاہے وہ ڈاکٹرز ہوں یا نان ڈاکٹرز ہوں, لیکن خاص طور پہ ڈاکٹرز ان کی فیملیز کے لیے. اور اس کے بعد پھر اس کے مقاصد اور بڑھتے چلے گئے, جس کو ہم اور بھی ڈیٹیل میں بات کر سکتے ہیں کہ اس میں کافی چیریٹیبل ورک ہے, ڈیزاسٹر ریلیف ہے, ایڈوکیسی ہے, اور بھی ہاؤسنگ ہے, نرسنگ ونگ ہے, وومنس ونگ ہے, بہت سارے ونگز بنتے چلے گئے اس میں نا. تو اب ماشاءاللہ سے کینیڈا میں بھی ایک چیپٹر ہے جو کہ تقریباً پچھلے 10-15 سال سے اسٹیبلش ہے. تو وہ ہم نے شروع کیا تھا آئی ڈونٹ نو 15 سال پہلے آلموسٹ. تو اس کا فاؤنڈنگ ممبر میں ہی تھا اور کافی عرصہ تک میں نے چلایا ایز اے پریزیڈنٹ. پھر اس کے بعد یاسر بھائی آ گئے, تو یاسر بھائی نے باغ ڈور سنبھال لی الحمدللہ. تو اب جو ہے ان کے بعد دوسرے آئیں گے, تو اس طرح سے سلسلہ چلتا چلا. ڈاکٹر یاسر, ایز اے پریزیڈنٹ کتنے ممبر اس وقت امامیہ کے؟ جی ہمارے کچھ 650 ممبر ہیں اس وقت جو موسٹلی کینیڈا میں, لیکن آبویسلی گلوبلی تو ہزاروں میں تعداد ہے. مجھے ایگزیکٹ نمبر تو پتہ نہیں, لیکن ہے 30,000 سے زیادہ کی تعداد ہے جس ممبرس. اس میں صرف ڈاکٹرز ہی ممبر بن سکتے ہیں یا آؤٹ سائڈ بھی کوئی فیلڈ سے لوگ آ سکتے ہیں؟ جی انیشلی جب شروع ہوئی تھی تو اس میں مینلی فزیشین تھے, لیکن ہم نے آہستہ آہستہ اس کو ایکسپینڈ کر کے تو اب ماشاءاللہ وی ہیو ڈفرینٹ چیپٹر, ڈفرینٹ ونگس, جس میں صرف نہ صرف کہ ہم ڈاکٹرز کو انکریج کر رہے ہیں کہ ممبرشپ ہو ان کی, بلکہ ہمارا ایک نرسنگ ونگ ہے, ایک فارمیسی ونگ ہے, اس طرح ہمارا ویمن ونگ ہے, تو اس طرح ہمارا کیریئر گائیڈنس کا پورا ایک وہ ہے سیکشن. تو آپ کا سوال ہے اس میں یہ ہے کہ ہم انکریج کر رہے ہیں اس وقت لوگوں کو کہ جتنے بھی ہیلتھ کیئر پروفیشنل ہیں, چاہے فارماسسٹ ہیں, جیسے ہمارا فارمیسی ونگ بھی ہے, اور ٹیکنیشینز ہیں, وہ سب جو ہیں ممبر بن سکتے ہیں IMI کی. آفتاب رضوی صاحب, اس طرح کے اداروں کا ہونا کتنا ہمارے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے کینیڈا جیسے ملک کے اندر؟ دیکھیں اس قسم کے اداروں کا ہونا کینیڈا کے علاوہ بھی کہیں بھی ہوں ایسے ادارے, تو ان کی سوسائٹی میں بڑی اہمیت ہوتی ہے. ویسے دنیا بھر میں نالج ٹرانسفر ہوتی ہے پیسے دے کے, ٹرانسفر ٹیکنالوجی کے آپ پیسے دیتے ہیں. ڈاکٹر ایک واحد پروفیشن ہے جو کہ
टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करता है मरीज के ऊपर बगैर पैसे लिए, बेलॉस हो गए। ये जो IMI है, सवाल ज़्यादा अहम ये है कि मैं IMI को क्यों कह रहा हूँ। देखिए, जितने भी पाकिस्तान में इदारे हैं जो फिलंथ्रेपी करते हैं, जो इंसान की फलाह बहबूद के लिए काम करते हैं, मुख्तलिफ अस्पताल हैं, हम भी इंडस के साथ हैं, आप भी इंडस के साथ हैं, शौकत खानम है, अदीब रिजवी साहब का अस्पताल है, ये लोग काम कर रहे हैं पाकिस्तान में। IMI पाकिस्तान में तो काम कर ही रही है, लेकिन जहां भी इंसानियत को जरूरत है वहां काम कर रही है। ये अभी लीबिया में जलजला हुआ तो वहां मौजूद थे, ये सीरिया में हुआ तो वहां मौजूद थे। तो दुनिया में जहां भी तकलीफ है और जहां इलाज की जरूरत है, जहां भी जख्म से खून बह रहा है, जहां भी जोड़ों में दर्द हो रहा है, वहां आपको IMI मौजूद नजर आएगी। तो आप ये सोचिए कि IMI का वजूद जो है वो किसी भी और इदारे के वजूद से ज्यादा बड़ा है, क्योंकि बाकी सब महदूद है पाकिस्तान की हद तक। ये कनाडा में भी है, अमेरिका में भी है, 20 ममालिक में है, जहां जरूरत हो वहां चले जाते हैं। तो मेरे ख्याल में ऐसे इदारों का जो कि अपने बाउंड्रीज से बाहर निकल के काम करे, जिसको क्रिकेट की जबान में कहते हैं कि क्रीज से बाहर निकल के छक्का मारे, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस का होना बहुत जरूरी है, और ये मैं समझता हूँ नेमत है। इस पे मैं एक बात जो है वो शेयर करना चाहूँगा नाज़रीन आपके साथ, कि देयर इज़ नो रिलीजन हायर देन ह्यूमैनिटी। इस दुनिया के अंदर ह्यूमैनिटी से बढ़कर कोई रिलीजन नहीं है, और यही काम जो है वो इमामिया कर रही है। नूरानी साहब, आपसे बात करूँगा दोबारा एक बार फिर, कि आपने बताया कि 16 साल हो गए यहाँ पर चैप्टर बने हुए आपके कनाडा के अंदर, तो अब तक क्या कोई चीता काम जो इमामिया कर चुकी है उसके बारे में कुछ बताना पसंद करेंगे? जी ज़रूर। हमने यहाँ पर जो सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस कराई थी, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कराई थी कनाडा में, दैट वाज वेरी सक्सेसफुल। 10 साल 12 साल हो गए जब हमारा नया चैप्टर यहाँ बना था कनाडा में, तो उसके फ़ौरन ही 2-3 साल के अंदर ही हमने कॉन्फ्रेंस कराई थी। तो वी वर वेरी नर्वस कि यार फर्स्ट टाइम करा रहे हैं, क्या होगा, लेकिन इट वाज रियली वेरी सक्सेसफुल। अमेरिका से बहुत लोग आए थे, तो वो बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी। कॉन्फ्रेंस का जो मकसद होता है, हमारी जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं नेशनल या इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, उसका जो मेन मकसद होता है वो एजुकेशनल होता है। उसमें हमारा CME कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन का प्रोग्राम होता है, और उसके अलावा जब लोग इतना दूर से आ रहे होते हैं फैमिलीज़ के साथ, तो उनके एंटरटेनमेंट के लिए भी हम कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स रखते हैं, जैसे क्रूज़ ट्रिप है या कहीं फील्ड ट्रिप है, कुछ भी रख लेते हैं। इसके अलावा कभी मुशायरा रख लेते हैं, हमने मुशायरा भी रखा था हमारे प्रोग्राम में। तो बहरहाल कहने का मकसद ये था कि वो बहुत बड़ा प्रोग्राम था जो हमने किया था। उसके अलावा फिर हमने यहाँ पर जितने भी ग्लोबल IMI जो है उसके जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, हम उनके शाना बशाना चलते हैं। तो अब जैसे UMCA यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर कराची में बन रहा है, तो उसके लिए हमने यहाँ फ़ंड रेजिंग की थी, और उनके साथ हम पूरा सपोर्ट कर रहे हैं उसकी फ़ंड रेजिंग के लिए। वो मिलियंस ऑफ डॉलर का प्रोजेक्ट है, 10 स्टोरी हॉस्पिटल और मेडिकल स्कूल बन रहा है वहाँ पर तो उसमें काम कर रहे हैं। फिर इसके अलावा जितने भी और भी ह्यूमैनिटेरियन प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे डिज़ास्टर रिलीफ के हैं, जैसे अभी आफ्ताब भाई ने बताया कि फ्लड आया था, कहीं अर्थक्वेक्स आते हैं, तो उसमें हम उनके साथ होते हैं। हमारे यहाँ से मेंबर्स जाते हैं, उनके साथ हेल्प करते हैं। जैसे हर साल एक अरबईन मिशन होता है जो कि इराक़ जाता है, हज मिशन है, हर साल उसमें जाते हैं। मैं ख़ुद भी जब हज पे गया था तो वो मिशन के साथ शामिल था, और भी जो लोग हज के लिए जाते हैं तो वो शामिल होते हैं। इसके साथ बहुत सारे काम चलते रहते हैं, और चैप्टर्स खुलते रहते हैं। तो चैप्टर्स खोलने के लिए भी हम हेल्प करते रहते हैं। अब हम इंशाल्लाह एक कनाडा में वेस्टर्न चैप्टर भी खोलने जा रहे हैं, जो कि अल्बर्टा और ब्रिटिश कोलंबिया की क्या कहते हैं कम्बिनेशन से बनेगा, उस वेस्ट कोस्ट में है बेसिकली। तो और इसके अलावा बाकी यहाँ लोकल लोगों की हम अक्सर गाइडेंस करते रहते हैं। जो इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट्स आते हैं, नर्सेज आती हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, तो उनको काफ़ी गाइडेंस की ज़रूरत होती है। तो उस फील्ड में हम काफ़ी काम करते हैं। हमारा पूरा एक सेक्शन बना हुआ है, पूरा एक ग्रुप है जो उसी काम के लिए मुख्तस है, तो वो सिर्फ उस काम के लिए करते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो हम कर रहे हैं, इंडिविजुअली भी एज ए कैनेडियन चैप्टर। इसके अलावा हम ग्लोबल जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें हर प्रोजेक्ट्स में हम शामिल होते हैं। तो डॉक्टर हैदर से मालूम कर रहा था, आप करंट प्रेसिडेंट हैं, तो क्या कोई फ्यूचर प्लान है आपका, कुछ करने जा रहे हैं यहाँ पर कनाडा में, कोई ऐसा प्रोग्राम, ऐसी चीज़ जिससे लोगों को जो है मालूमात में इजाफा हो, कोई फ़ायदा हासिल हो? जी हाँ, तो इस सिलसिले में हमने इस साल एक कॉन्फ्रेंस रखी है अक्टूबर 7 और 8 को, और वो कॉन्फ्रेंस बेसिकली पब्लिक की इफादियत के लिए। आम लोगों को शायद ये इम्प्रेशन होता है कि भाई ये डॉक्टरों की तंजीम है और इनकी कॉन्फ्रेंस सिर्फ डॉक्टरों के लिए होती है। इसमें कोई शक नहीं
کہ وہ کانفرنس جو ہے ہماری اس میں جو ایجوکیشنل پروگرام ہے وہ کالج آف فیملی فزیشنز آف کینیڈا سے اپرووڈ ہے، اور جو بھی ڈاکٹرز ہیلتھ کیئر پروفیشنلز کو اٹینڈ کریں گے ان کو CME سرٹیفکیٹ ملے گا کالج آف فیملی فزیشن سے. سو ڈاکٹروں کے لیے تو فائدہ ہے ہی ہے، لیکن ہم نے اس کا اسٹینڈرڈ اور اس کا جو آؤٹ لک ہے وہ ایسی رکھی ہے کہ کوئی بھی پبلک کا کمیونٹی کا بندہ رجسٹر کر کے، کوئی بھی فرد جس کو کچھ میڈیکل ریلیٹڈ سے انٹرسٹ ہوں، سوال ہوں، وہ اس کو اٹینڈ کرے گا تو اس کو اپنی ہیلتھ کے لیے، اپنی فیملی کی ہیلتھ کے لیے، اور خاص کر اپنے بزرگوں کی ہیلتھ کے لیے، جو کہ ہم نے پورا ایک سیکشن رکھا ہے جس کو کہتے ہیں اینڈ آف لائف کیئر. اوکے. ہماری کمیونٹی میں ایک بہت بڑا ایک مسئلہ ہے کہ ہمارے بزرگ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ہماری سوسائٹی کے اندر، ہمارے کلچر کے اندر، ان کا آگے سے ان ملکوں کے اندر کیسے ہم اس کو پروگریس کریں، کلچرلی سینسٹیو، اور ہمارے ریلیجس یا جو بھی لوگوں کے عقائد ہیں ان کے حساب سے ان کی کیئر کیسے کی جائے. اس کے لیے ہم نے جو یہاں کے جو ٹاپ ناچ ایکسپرٹس ہیں ان کو لے کے آئے ہیں. میں مثال دے رہا ہوں آپ کو. سو اس لیے میں یہ اس پروگرام کی تواسط سے میں چاہوں گا کہ لوگوں کو یہ اندازہ ہو کہ وہ اس کو صرف اس کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ میڈیکل ہے، اور یہی جو ڈاکٹروں کے لیے ہے، اور یہی میں کہوں گا IMI کے لیے. امامیہ میڈکس جو ہیں یہ صرف ڈاکٹرز کے لیے نہیں ہے، اس میں نرسز، میڈیکل اسٹوڈنٹس، عام پبلک، کمیونٹی ممبرز، بزرگوار، خواتین، خاص کر ہمارا فوکس جو ہے خواتین کی اپلفٹ، ان کی جو ہیلتھ ہے، اور جنرل اپلفٹ کے لیے بہت سارے پروگرام ہیں اس میں. تو اس لیے یہی ایک نیا جو سب سے آنے والا جو پروجیکٹ ہے جو فیوچر میں، وہ اسی ہفتے 7 اور 8 کو ہم کر رہے ہیں. اچھا، اس کانفرنس میں کیا اوبیسٹی اور جو ہے وہ ڈائبیٹک کے حوالے سے بھی کوئی بات کی؟ بہت بڑا ایشو یہاں کینیڈا کے اندر اگر دیکھا جائے تو. جی ہاں، تو ہم نے نا اس کے اوپر بہت برین اسٹارمنگ کی محبوب بھائی. کانفرنس کو آپ کو پتہ ہے پریپریشن کرتے ہوئے مہینے لگ جاتے ہیں. تو ہماری جب کمیٹیز نے بیٹھ کے جب ڈیسائیڈ کیا کہ بھائی ٹاپکس کون کون سے ہونے چاہیے، تو ہم نے جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ہم نے وہ ٹاپکس چنے جو کہ اس وقت کرنٹ اور بڑے ریلیونٹ ٹاپکس ہیں. اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ اوبیسٹی کے اوپر ایک بخار ہے لوگوں کو، کہ ایک ٹیکہ ہے جسے کہتے ہیں اوزمپک. ہر بندہ اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے، سو مچ سو کہ اس کی اتنی شارٹیج ہے کہ وہ ملتا نہیں ہے. لیکن اس کے لوگوں کو اس فائدے کے علاوہ جو اس کے نقصانات ہیں، اس کے سائیڈ افیکٹ بھی ہر چیز کے ہوتے ہیں. تو ہم نے جو پہلا ہمارا سیکشن ہے اس پوری کانفرنس کا جو 7 تاریخ کو ہے، وہ ہے ہیلتھی لائف سٹائل کے اوپر. ہیلتھی لائف سٹائل کے اندر ہم نے اوبیسٹی رکھی ہے، پریونٹیو کارڈیک ہیلتھ رکھا ہے سیکشن. لیکن ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ جو اسپیکر ہمارے ہوں وہ ورلڈ کے ٹاپ ناچ اسپیکرز ہوں. اور ماشاءاللہ IMI کے ریسورسز ایسے ہیں کہ ہمارے اندر، ہمارے ممبرز کے اندر یونیورسٹی پروفیسرز، ایسوسیٹ پروفیسرز، ڈینز اور ایسے لوگ شامل ہیں. سو ہمیں یہ فائدہ ہے کہ ہم نہ صرف کینیڈا کے لوگوں سے استفادہ حاصل کرتے ہیں، بلکہ جو USA کے ہمارے جو لوگ ہیں اس سے وہ بھی اسپیکرز آ رہے ہیں USA سے. تو ٹاپکس جیسے آپ نے کہا، ہم نے جو اوبیسٹی جو آپ نے ذکر کیا، ڈائبٹیز ذکر کیا، وہ ہمارے جو مین ٹاپکس ہیں ان میں شامل ہے. کمپلیٹ اس لیے نہیں بتائے گا کہ لوگ پھر وہاں آ کے دیکھا. آفتاب صاحب، اس طرح کی کانفرنس کیوں ضروری ہے؟ دیکھیں، یہ جیسے بتا رہے ہیں نا کہ ٹاپ ناچ ڈاکٹرز آ رہے ہیں اپنے اپنے شعبے کے، یہ کہاں میسر ہے؟ آپ ان کے لیے سالوں بھی ٹائم لگائیں ان سے ملنے کا، یا ان سے یہاں تو اپائنٹمنٹ لینا مشکل ہو جاتا ہے. اپائنٹمنٹ لینا مشکل ہو جاتا ہے. پھر ان کی بات سنیں آپ، یہ لیکچر دیں آپ کو، آپ کی اس مسئلے پہ جو آپ کا ذاتی مسئلہ ہے. تو اگر اس قسم کے رابطے ہوں، اس قسم کے نیٹ ورکنگ ہو جیسی ہے IMI کے پاس ہے، اور اتنے بڑے بڑے لوگ آئیں اور اس پہ لوگوں کو اس سے بات کریں، تو یہ تو بڑی نعمت ہے. ایسی تو کانفرنسز آپ کو ممکن ہے کہ بظاہر اس کا امیجیٹ امپیکٹ نہ نظر آئے، لیکن اس کے بہت دیر پا اثرات ہیں کہ آپ ان لوگوں سے سن سکیں جو کہ آپ دوسرے معنوں میں انٹچیبل ہیں. اس میں بہت سارے ڈاکٹرز میں جانتا ہوں ایسے آ رہے ہیں کہ جن سے اپائنٹمنٹ آپ کچھ سالوں نہ ملے. ان سے نہیں مل سکتا، ان سے نہیں مل سکتا، خود اتنے مصروف ہے، ایک دن میں 26 گھٹنے کے آپریشن کرتے. لیکن یہ اگر آپ کے لیے کھڑے ہوں، میرے لیے کھڑے ہوں، تو اس سے زیادہ اہمیت، اس سے زیادہ کیا اہم بات ہوگی؟ ڈاکٹر نوشاد نورانی صاحب، واقعی میں آفتاب بھائی نے بالکل صحیح کہا کہ آج کل جو ہے وہ ڈاکٹر، خاص طور پہ جو آپ جیسے اسپیشلسٹ ہیں، ان سے دسترس حاصل کرنا، رسائی حاصل کرنا. میں لائٹر نوٹ میں ایک اور بات کہہ دوں، پاکستان کے جو جتنے ڈاکٹرز ہیں وہ تو سیدھے میں بات ہی نہیں کرتے. نہیں کرتے. یہ تو مختلف روپ ہے پاکستان کے ڈاکٹروں کو کینیڈا، امریکہ میں. آف کورس.
ابھی ایک وہاں پہ کانفرنس ہو رہی ہے, ایک سوشل ورکر ہے وہ کر رہا ہے ڈاکٹرز کے ساتھ کہ پلیز بہیو پراپرلی. مریض سے صحیح طریقے سے بات نہیں کرتے, ڈانٹتے نہیں. ہاں تو یہ ہے کہ بڑا کام ہے. نوشاد اچھا, امامیہ جو ہے وہ یو این او کی جو ہے وہ گلوبل ہیلتھ جو ہے ایڈوائزری کمیٹی میں بھی ہے, کیا ایکٹیویٹیز ہے اس کی, کس طرح اس کو یونائٹڈ نیشن کے اندر ریپرزنٹیشن ملی ہے اور کیا کام کر رہی ہے؟ جی, can I just go back to the topic that we were discussing about وہ جو کہ ڈاکٹروں سے اپوائنٹمنٹس وغیرہ, تو اس کانفرنس کے اندر ایکچولی ہم نے ایک مینٹل ہیلتھ کا بھی سیکشن رکھا ہوا ہے. جسٹ وانٹڈ ٹو ایمفسائز آن دیٹ. یا تو آفٹر کووڈ اسپیشلی. یا ایگزیکٹلی, اس میں مجھے انوائٹ بھی کر رہے ہیں. موسٹ ویلکم. تو ہمارے یہاں میں کام کرتا ہوں ولیم اوسلر ہاسپٹل میں, برمپٹن سیوک ہاسپٹل میں. ہمارے یہاں ایک مہینے کے اندر 1000 سے زیادہ ریفرلس آتے ہیں ایک مہینے کے اندر. 1000. یس 1000. سائیکٹرسٹ ہیں یس, سائیکٹری میں سائیکولوجیکل ایشوز. جی بہت زیادہ ہے. تو اسی وجہ سے ہم نے جو ہے اس کانفرنس کے اندر ایک ٹاک رکھی ہے جو کہ مینٹل ہیلتھ ان یوتھ ایڈولیسنٹس. کیونکہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے یہاں پر نا. ایک تو ڈرگ اینڈ الکوہول کا بہت بڑا مسئلہ ہے خاص طور پر ہمارے یوتھ میں, اور ایک اور چیز جو کہ لوگ شاید نہیں جانتے ہیں وہ ہے سوسائڈ کا مسئلہ, جو کہ سائیکائٹری میں ہم ڈیلی دن رات اسی سے کر رہے ہوتے ہیں. تو سوسائڈ کی بہت بڑی ڈسکشن ہوگی اس کے اندر, کیونکہ اس کے 2 پیکس ہوتے ہیں سوسائڈ کے نا, ایک یوتھ میں ہوتا ہے اور ایک ایلڈرلی میں ہوتا ہے. تو وی آر گونا ٹاک اباؤٹ یوتھ ان دس کانفرنس انشاءاللہ. اتنی امپورٹنٹ ڈسکشن مینٹل ہیلتھ پہ, ہم نے اوبیسٹی کی بھی بات کی اور جو ہے وہ ڈائبٹک کی بھی بات کی. تو مینٹل ہیلتھ تو یقیناً دنیا بھر کے اندر ایک بہت ترین جو ہے وہ ایشو بنتا جا رہا ہے, خاص طور پہ آفٹر کووڈ. تو اس میں تو اگر یوتھ انوالو ہو گئی ہے تو پرائیویسی کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے. جب کوئی پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہے اس کی جو پرائیویسی جو ہے وہ لیک نہ ہو. تو اس کو جب آپ سیمینار میں لے کے جائیں گے تو کوشچن آنسر سیشن بھی ہوں گے اس میں ان تینوں ٹاپکس کے اوپر. جی ہاں, یہ ہم نے اس بات کا خاص خیال رکھا ہے کہ پبلک انگیجمنٹ جو ہے وہ تبھی ہوتی ہے جب آپ ان کو الاؤ کریں کویشچن آنسر. تو ہم نے ایکچولی عام کانفرنس سے زیادہ ٹائم الاؤ کیا ہے کویشچن آنسر کے لیے. سو ہمارے ہر لیکچر کے بعد ایک کویشچن آنسر سیشن ہوگا اور ہمارے ماڈریٹرز ہوں گے جو اس کویشچن آنسر سیشن کو ماڈریٹ کریں گے. اور کویشچن صرف بے ہنگم کویشچن بھی نہ ہو تو ماڈریٹرز جو ہیں وہ ان کو کائنڈ آف اس کو ترتیب بھی دیں گے کہ اگر ایک کویشچن آیا ہے تو اس کو کیسے ریلیٹ کیا جائے نیکسٹ کویشچن کے ساتھ. سو اٹس ناٹ جسٹ کویشچن, بلکہ ماڈریٹرز کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کو ماڈیفائڈ کر کے اینڈ میں ایک پیغام آ جائے کہ بھائی اس کا سارے سیشن کا اینڈ میں یہ جو خلاصہ تھا وہ یہ تھا. آفتاب صاحب, ہماری یہاں پر دنیا بھر میں بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, لیکن ہم نے کینیڈا میں ریسنٹلی دیکھا کہ ہمارے یہاں کچھ شور شرابے, گانے, ناچ گانے, اس طرح کے ایونٹس کی ایک بھرمار آ گئی اور لوگ جو ہے وہ ایک کے بعد ایک دوسری طرف پہ پروگرام کر رہے ہیں. اس طرح کا پروگرام ہماری کمیونٹی کے لیے کتنا ضروری ہے؟ دیکھیے ضروری وہ بھی ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں, انٹرٹینمنٹ. کیونکہ جب سے گفتگو ختم ہوئی ہے نا, جب سے یہ گیجٹ آیا ہے نا, بات چیت ختم ہوئی ہے, تو لوگوں کے اپنے اندر حبس ہے بہت زیادہ. کیونکہ جب آپ اس پہ میسج کرتے ہیں واٹس ایپ پہ تو اس میں ایموشن نہیں ہوتا ہے, یہ بھی نہیں پتا کہ آپ کس موڈ میں. اور جب ہم اور آپ بات کر رہے ہیں تو ہمیں موڈ بھی پتا ہے, آپ مسکرا رہے ہیں, میں بھی دیکھ رہا ہوں, میں مسکرا رہا ہوں, آپ سب بھی دیکھ رہے ہیں. اس چیز کی جو کمی ہے نا, اس نے لوگوں میں بڑے مسائل پیدا کیے. جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں سوسائڈ ہے, ڈرگز ہے, اپنے آپ کو فنا کرنے والی بات ہے نا, فرار کی بات ہے نا کہ ہم اس ماحول سے نکل جائیں. تو اس کی وجہ سے جو صورتحال پیدا ہوئی ہے, تو اس میں لوگ کہتے ہیں یار $50 میں جائیں گے, 2 گھنٹے قہقہے لگا لیں گے, کھانا کھا لیں گے $10 کا. وہ بھی ایک سیکٹر ہے, ہونا چاہیے. یہ جو ہے یہ بیماری کی اویئرنیس کے لیے ضروری ہے, وہ بیمار نہ ہو اس کے لیے ضروری ہے. اب یہ ان کی ضرورت ہے کہ میں بیمار ہو گیا ہوں تو میرا علاج کیسے ہوگا. تو یہ اس قسم کی کانفرنسز اور ڈسکشن جو ہوتے ہیں اس کا بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے کہ ان سین کو سین کر دیا جائے. مجھے نہیں پتا کہ جیسے یہ بتا رہے ہیں کچھ انجیکشن کا بہت زیادہ سائیڈ افیکٹ ہے. میری بیوی ہر تیسرے دن کہتی ہے مجھے وہ انجیکشن لگوانا ہے, میں ڈاکٹر یاسر سے ملاقات کراؤں گا. لوگوں کو آدھی معلومات ہے. ہاف ٹروتھ جو ہوتا ہے نا, اٹ از ورس دین فل لائی. آدھا سچ جو ہے نا وہ تو مکمل جھوٹ سے بدتر ہوتا ہے, زیادہ خطرناک ہے. ہاں, تو ہم آدھے سچ کو پورا سچ یہ ڈاکٹرز کرتے ہیں اور ایسی کانفرنسز کرتے ہیں.
اس لیے ان کا انعقاد بہت ضروری ہے. ایک اور چیز میں بات کروں, آپ بار بار امامیہ کہہ رہے ہیں. آئی ایم آئی یقیناً امامیہ میڈیکل وہ ہے انٹرنیشنل. یہ نام تو امامیہ پہ ہے اور بنائی بھی یقینی طور پہ شیعہ ڈاکٹرز نے ہے, لیکن میرا ان لوگوں سے ڈسکشن ہوا ہے, ان کا یہ بلیو ہے کہ نام کوئی بھی ہو, میڈیکل پروفیشن از اے سیکولر پروفیشن. ٹھیک ہے, شدید ترین دشمن بھی اگر مریض بن کے آپ کے سامنے آ جائے گا تو دشمنی کو آپ کو پس پوچھ ڈالنا پڑے گا, اس کا علاج کرنا پڑے گا. تو ڈاکٹر کا جو پروفیشن ہے وہ مذہب دیکھ کے نہیں علاج کرتا ہے, نو ڈاؤٹ, وہ تکلیف دیکھ کے علاج کرتا ہے. ابھی ہم جس نے علاج کی ریکارڈ ضرورت کر ہے وہ کے کرتا حوالے ہے. سے. تو امامیت جو ہے ظاہر ہے کہ ہمارے جتنے بھی امام گزرے ہیں کسی بھی فقہ کے ہوں, ان کا بنیادی تو پیغام یہی تھا نا کہ انسانیت کی خدمت کی جائے. تو یہ امامیہ آئی ایم آئی بھی یہی کر رہی ہے. اس کی مثال یہ آفتاب بھائی کہ آئی ایم آلسو پارٹ آف دس انسٹیٹیوٹ نا, تو وہ ظاہر ہے تو اس چیز مطلب یہ کہ یہ میرے حساب سے بڑا جو جس کو کہتے ہیں نا کہ اندھیرے میں روشنی کی ایک کرن, آئی ایم آئی انٹرنیشنل وہ ہے. اچھا, بات وہی آفتاب بھائی نے کہ آئی ایم آئی کے حوالے سے, تو یہ سائیکولوجیکل ایشوز جس طرح بڑھتے جا رہے ہیں, ایک تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا جو ہے وہ الارم ہے کہ ہم اپنے جو یوتھ ہے اس کو کس طرح ان چیزوں سے, مینٹل ہیلتھ کی جو پرابلمز ہے اس کو کس طرح باہر نکالا جائے. تو اس کے جو سیمینار ہے اس میں یوتھ کو زیادہ فوکس کیا گیا ہے یا بڑوں کے لیے, اس کے ٹائمنگ کیا ہے کانفرنس کی؟ کانفرنس کی ٹائمنگ جو ہے وہ صبح 8:30 سے 8:30 بجے سے شروع ہوگا اور تقریباً 5 بجے تک. سوری میں ذرا اپڈیٹ نہیں ہوں. اس میں مختلف ٹاپکس ہیں, لیکن جو سب سے پہلا جو سیمینار ہے 8 to 10:30 اس میں 3 ٹاپکس ہیں, جس میں ایک ٹاپک مینٹل ہیلتھ کا بھی ہے. تو ہم نے یوتھ کو اس وقت وہ کیا ہے, چوز کیا ہے, یوتھ کی جو پرابلمس ہے. اصل میں آپ کی بات صحیح ہے کہ یوتھ کو کیوں کیا, وہ پرابلم تو جنرلی ہے سب میں, ایڈلٹس میں بھی ہیں. تو آہستہ آہستہ میرے خیال سے اب نیکسٹ سیمینار میں ہم ایلڈرلی کو بھی لے لیں گے یا ایڈلٹس کو لے لیں گے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن آئی تھنک بیسک مقصد جو ہے نا وہ اویئرنیس پیدا کرنا ہے, کیونکہ ہمارے کمیونٹی میں, ایکچولی ہر کمیونٹی میں, لیکن ہمارے میں کچھ زیادہ ہی تھوڑا سا اسٹگما ہے اس کے بارے میں نا. لوگ کھل کے بات نہیں کرتے ہیں, ڈسکس نہیں کرتے ہیں, ڈاکٹر سے رجوع نہیں کرتے ہیں, تھیراپی نہیں کراتے ہیں, میڈیکیشن نہیں لیتے ہیں. ایک جنرل کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ یار میں پاگل تو نہیں ہوں, میں کیوں یہ چیز لوں. یہ بس یہ ایک بڑا مسئلہ ہے ہمارے یہاں. تو ان سیمینارز کا اور کانفرنس کا جو بیسک مقصد ہوتا ہے نا وہ کمیونٹی میں اویئرنیس پیدا کرنا. ایک دفعہ اویئرنیس ہو جائے گی نا, دا فرسٹ اسٹیپ از ٹو ایکسیپٹ, رائٹ. کسی بھی چیز کے لیے آپ کو کرنا ہے علاج, تو آپ کو ایکسیپٹ کرنا ہے کہ اگر مجھے ہارٹ پرابلم ہے تو میں آئی شوڈ ایکسیپٹ کہ یا آئی ہیو اے پرابلم, تو پھر میں علاج کراؤں گا. اگر میں ڈینائل میں رہوں گا کہ نہیں مجھے کوئی پرابلم ہی نہیں ہے, تو پھر مجھے ایک اور ہارٹ اٹیک ہو جائے گا. تو مینٹل ہیلتھ کا بھی یہ چکر ہے کہ وہ لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں. ہماری کمیونٹی میں خاص طور پہ زیادہ ہی ہے, دوسری کمیونٹی میں بھی ہوتا ہے لیکن اتنا نہیں ہے جتنا ہماری کمیونٹی میں. تو ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ اویئرنیس زیادہ پیدا ہو تاکہ لوگ اس سے مطلب وہ نہیں کریں, شرم نہ آئے ان کو کہ بھئی کوئی مینٹل ہیلتھ کا علاج نہیں کرانا, ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا, کسی سے ڈسکس نہیں کرنا. تو یہ ہے بیسیکلی مقصد. ڈاکٹر صاحب یہ بتائے گا کہ یہ جو کانفرنس آپ نے 7 to 8 رکھی ہے, تو یہ پورے دن کی کانفرنس کے اندر پروگرام ترتیب کس طرح دیے گئے ہیں, سیگمنٹ کیا ہوں گے اور اس کو کس طرح رن کیا جائے گا؟ تو اس کو ہم کوشش کر رہے ہیں محبوب بھائی ٹو رن اٹ ویری پروفیشنلی, اور ٹائمنگ کا ہم نے خاص خیال رکھا ہے. سو میں آپ کی تواسط سے لوگوں کو جو سن رہے ہیں ان کو یہ کہنا چاہوں گا کہ پروگرام کو غور سے دیکھیے اور ٹائم کا بہت خیال رکھیے, کیونکہ اس میں جو ہمارے چیئرمین ہیں سی ایم ای کے اور جو وائس چیئر ہیں سی ایم ای کے, وہ دونوں ماشاءاللہ یونیورسٹی پروفیسرز ہیں, اور انہوں نے کئی کانفرنسز ایسی انٹرنیشنل لیول پہ ان کو منعقد بھی کیا ہے اور ان کو اٹینڈ بھی کرتے ہیں. اور وہ بلکہ میڈیکل اسکول ایڈمیشن کے اندر جو بچے آتے ہیں ان کی ویٹ کرنا, ان میں سے اس لیول کے وہ ہیں جو اسپیکرز ہیں اور جو ہمارے فزیشنز ہیں. تو ان دونوں نے بہت اس بات کا خیال رکھا ہے کہ ہم ہر اسپیکر کو ایک سیٹ ٹائم دیں گے اور اس کا سیٹ ٹائم پہ وہ چلے گا. آپ نے جو ٹاپکس کا ذکر کیا اس میں میں نے جیسے کہا کہ ہم نے ٹاپکس وہ چنے ہیں جو اس وقت بہت ہی کرنٹ ٹاپکس ہیں. میں نے آپ سے لائف سٹائل ہیلتھی کا ذکر کیا, اوبیسٹی کا ذکر کیا, ڈائبٹیز کا ذکر کیا, نوشاد بھائی سائیکائٹری کا ذکر کر رہے تھے, مینٹل ہیلتھ کا ذکر کر رہے تھے. اس کے بعد جو ٹاپکس ہیں وہ اس سے بھی زیادہ آپ کو انٹرسٹڈ لگیں گے. ایک ہم نے بیک پین کے اوپر
ورلڈ کے ایکسپرٹ کو ہم نے بلایا ہے واشنگٹن ڈی سی سے. ان کا نام ڈاکٹر نمیر حیدر ہے. اگر آپ کچھ ڈاکٹرس کو بھی نام بتا دیں کون کون آ رہا ہے جی ہاں. کانفرنس کے اندر. وہ اس وقت یو ایس اے کے اندر ٹاپ پین اسپیشلسٹ, منیمل انویسیو سرجری, اسپائنل سرجری کے وہ ایکسپرٹ ہیں, اور پین کے اوپر ان کا بہت سارا کام. آپ کو پتا ہے کس شخص کو بیک پین نہیں ہے, ٹھیک ہے, ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. تو ہم نے ان کا ایک پورا سیکشن علیحدہ رکھا. پھر آپ جانتے ہیں نوید امام سید صاحب کو, پروفیسر ہیں کیلگری یونیورسٹی میں, کون نہیں جانتا ہے ان کو. آج کل آپ کو پتا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایک بہت بڑا, ہر بندہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات کرتا ہے, لیکن آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں میڈیکل فیلڈ کے اندر ایک تہلکہ مچا دیا ہے پچھلے کچھ ایک سال ڈیڑھ کے اندر, اور آگے جو کچھ آنے والا ہے وہ بہت ہی انٹرسٹنگ بھی ہے اور بہت سارا وہ ان نون بھی ہے. اور نوید سید جیسے جو پڑھے لکھے اسکالرز ہیں, یہی لوگ ہیں جو ان کو تھوڑا سا کلیئر کر کے ہمیں بتا سکتے ہیں. تو ان کا پورا ایک وہ کی نوٹ اسپیکر ہیں ہمارے. اور جو دوسرے کی نوٹ اسپیکر ہیں ماشاءاللہ آپ جانتے ہیں ان کو, ڈاکٹر بھٹا, وہ ورلڈ لیول کے جو ہیں وہ پیڈیاٹرک چائلڈ اسپیشلسٹ بھی ہیں, بلکہ نہ صرف یہ ہے کہ وہ پیڈیاٹرک ہیلتھ کے اوپر گلوبلی نون ہے, اس لیے ہم نے ان کو رکھا. اور ان کی جو نظر ہے وہ پوری مسلم ورلڈ اور پوری انٹرنیشنل ورلڈ کے اوپر ہے. تو وہ ایک پورا جو ہے وہ اس کو ایکسپلین کریں گے. اور جیسے میں نے ذکر کیا اینڈ آف لائف کیئر, اس کے لیے بھی ہمارے جو جیریٹریشنز ہیں جو کہ اسپیشلائز کرتے ہیں ایلڈرلی کیئر کے اندر, وہ لوگ اس کو ٹاپک کو رکھیں, ڈسکس کریں. جس طرح آفتاب صاحب یہ بتا رہے ہیں اس طرح تو جو ہے وہ یوتھ ہو یا جوان ہو یا نوجوان ہو یا اچھے خاصے ایجڈ لوگ ہیں, ان کے لیے بھی یہ سیمینار بہت اہمیت کا حامل ہے. یہ بالکل ٹھیک ہے, بالکل ہے, اہمیت کا حامل ہے, لیکن اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے ایز اے کامن ویور کہ ان کی مارکیٹنگ ابھی اتنی نہیں ہے. لوگوں کو اس بات کی اویئرنیس ہے کیا کرنے جا رہے ہیں. تو آپ جیسے لوگ جو میڈیا کے ہیں یا ارشد بھٹی صاحب ہیں ریڈیو پہ ہوتے ہیں, یہ لوگوں کو بتائیں کہ کتنی اہم کانفرنس آپ کے ڈور اسٹیپ پہ ہونے جا رہی ہے, جس کا امپیکٹ ہر گھر کے ہر کسی نہ کسی فرد پہ ہوگا. ماں باپ ہے, بیوی ہے, بچے ہیں, بیٹا ہے. تو یہ سارے وہ موضوعات ڈسکس ہوں گے جو کہ ہمارے آپ کے گھر کے موضوعات ہیں. تو اس کا بھی آپ لوگوں کا میرے خیال میں اتنا مارکیٹنگ اتنی ایڈوانس نہیں ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. تو اگر یہ ہو, آپ کوشش کریں اپنے ٹی وی پہ کریں, وہاں کی لائیو ٹرانسمیشن کریں ان کی, جیسے میں نے ریکویسٹ کی تھی آپ سے, تو 1-2 سال میں لوگوں کو پتہ چل جائے گا واٹ از IMI اور یہ کر کیا رہی ہے. کیونکہ یہاں تو ایسا ہے نا کہ بہت سارے ادارے کام کر رہے ہیں, وہ مشروم گروتھ ہوتی ہے, آئے چلے گئے, لیکن یہ پچھلے 20-25 سال سے کام کر رہے ہیں. اور یہ وہ کام نہیں کر رہے ہیں کہ کوئی بڑے اس پہ کر رہے ہیں, یہ میرا آپ کا کام کر رہے ہیں, میری تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھ رہے ہیں. تو میرے حساب سے ان کی مزید پبلسٹی کی بھی ضرورت ہے, ان کے مزید پروگراموں کی بھی ضرورت ہے. آپ بھی ان کا پروگرام کو لائیو ٹرانسمیشن کریں تاکہ یہ میسج جو ہے ہماری کمیونٹی تک پہنچے. اور ایک ختم کرنے سے پہلے ایک چیز میں ان سے مزید وضاحت لے لوں, تھوڑی سا آپ لوگوں نے ڈسکس کیا ہے, جو انٹرنیشنل میڈیکل گریجویٹس ہوتے ہیں جو پاکستان سے آتے ہیں پاس کر کے, وہ بیچارے یہاں پہ سینکڑوں ایسے ہیں جو کہ الٹرا ساؤنڈ کر رہے ہیں, پیتھولوجی کر رہے ہیں, جو کہ ظاہر ہے کہ ان کے جتنے انہوں نے پڑھا ہے اس کے حساب سے کم ہے. تو اس پہ IMI کا کیا موقف ہے اور کیا پلان؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. میں آپ کو نا اس میں 2-3 باتیں بہت اہم ہیں جو بتانا چاہتا ہوں. ایک تو ہم نے اس کانفرنس کے حوالے سے اگلے دن جو کہ 8 اکتوبر ہے, انٹرنیشنل میڈیکل گریجویٹس کے لیے پورا ایک سیمینار رکھا ہے. اور اس میں صرف ڈاکٹرز کے لیے نہیں رکھا ہے, ہم نے نرسز کے لیے اور فارماسسٹ کے لیے, ان سب سیکشنز کے لیے ہم نے رکھا ہے. اور اس میں جو ایکسپرٹس ہیں وہ لوگ ہیں جو ہر صوبے کے ہم نے ایکسپرٹ لائے ہیں, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہر صوبے کی یہاں ہیلتھ کیئر سسٹم علیحدہ. تو ہم نے BC سے, البرٹا سے, ٹورانٹو, تو ہم نے اس بات کا خیال رکھا ہے کہ اگر انٹیریو کے لوگ ہیں جو اس چیز کی انفارمیشن چاہ رہے ہیں تو ان کے لیے ہمیں علیحدہ سیکشن. ایک تو بات یہ. دوسرا, IMI نے اس کو دیکھتے ہوئے سچویشن کو, آج سے 3 سال پہلے ہمارے نرسنگ ونگ نے ایک ڈاکیومنٹ تیار کیا تھا بہت محنت کے ساتھ, اور وہ ان نرسز کے لیے تھا, انٹرنیشنل نرسز کے لیے جو کہ پاکستان سے یا افغانستان سے یا ترکی سے یا کئی بھی اور ممالک ہیں, ان سے وہ کینیڈا آنے چاہ رہی, تو ان کے لیے کوئی گائیڈنس ڈاکیومنٹ نہیں تھا. تو ہماری نرسنگ ونگ نے پورے 1.5 مہینے کی مشقت کے بعد وہ ڈاکیومنٹ تیار کیا تاکہ ان لوگوں کو بھیجا جائے جو ہم سے پوچھتے ہیں کہ بھئی کینیڈا آنے کا کیا طریقہ ہے اور یہاں آ کے ہم کیسے کریں گے. تو یہ تو دوسری بات ہوگی. تیسری بات میں صرف آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ IMI کے جو گلوبل کام ہے
ان میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ ہم انٹرنیشنل یونیورسٹی کے ساتھ کولیبریٹ کرتے ہیں، جیسے کہ امریکن یونیورسٹی آف باربیڈوس ہے، ہماری ان کے ساتھ بڑی پرانی کولیبریشن ہے، اور ہمارے بچے جو پوری دنیا سے آ کے نارتھ امریکہ کے اندر انٹر ہونا چاہتے ہیں، یا یہاں سے بچے جن کو میڈیکل اسکولوں میں داخلہ نہیں ملتا ہے، وہ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی ہم کیسے جا سکتے ہیں اور کنٹریوں میں ایم ڈی کر کے تو واپس آ کے کیسے کر سکتے ہیں. تو ہم نے ان میڈیکل اسکول کے ساتھ بڑی پرانی ہم نے پارٹنرشپ رکھی ہے، چن کے کہ بھئی کس میڈیکل اسکول کا وہ لیول ہے کہ جن کے بچوں کو جب وہ ٹرین ہوں گے تو کینیڈا امریکہ میں آ کے ان کو ریزیڈنسیز کیسے ملیں گی. تو ہم نے اس ڈیپتھ کے اوپر، تو میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ ہماری انٹرنیشنل جو آرگنائزیشن ہے اس کی ہر دوسرے سال ایک انٹرنیشنل کانفرنس ہوتی ہے. اس دفعہ وہ ہو رہی ہے نیوزی لینڈ میں اور نومبر میں. نیکسٹ کانفرنس ہماری انشاءاللہ ہے عمان میں. اس کے بعد ہماری نیکسٹ کانفرنس ہے یو کے میں. ہماری اس سے پچھلی کانفرنسز ہو چکی ہیں باربیڈوس میں اور مختلف جگہوں کے اوپر. تو ہم ایک گلوبل آرگنائزیشن ہے جو کہ اب کینیڈا کے اندر ماشاءاللہ جیسے نوشاد بھائی نے بتایا کہ اب ہم پھیل رہے ہیں انشاءاللہ ویسٹرن کینیڈا کی طرف، اور پھر نیکسٹ ہمارا ٹارگیٹ جو ہے وہ ایسٹرن کینیڈا. اچھا نوشاد صاحب، آپ نے بھی ریسنٹلی بتایا تھا کہ پاکستان میں بھی کوئی آپ ایک پروجیکٹ جو ہے وہ فیوچر پلان کیا ہوا ہے آپ نے، کتنے $1 ملین کا ہے اور کتنی اسٹوری ہے اس کی؟ یو ایم سی یونیورسٹی میڈیکل سینٹر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. جی پاکستان میں ایسے تو بہت سارے پروجیکٹس چل رہے ہیں ایکچولی، کافی کلینکس ہیں، ہاسپٹلس ہیں، لیکن یہ جو ہے یہ تقریباً 55 ملین کا، جی 55 ملین کا ڈالر کا پروجیکٹ ہے، $. تو الحمدللہ کافی اس میں پروگرس ہوئی ہے. آئی ڈونٹ نو ایگزیکٹ نمبرس، لیکن تقریباً میرے خیال 20 ملین سے اوپر میرے خیال سے جمع ہو گیا ہے. میڈیکل یونیورسٹی بنانے جا رہے ہیں؟ جی میڈیکل یونیورسٹی پلس ہاسپٹل. تو اس میں جو ڈاکٹرز ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، وہ ڈاکٹرز بنیں گے اور وہیں پر ان کی ٹریننگ بھی ہوگی، ہاؤس جاب جو انٹرنشپ کہلاتی ہے. اور پھر کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں اسپیشلائزیشن بھی ہو، جو کہ ایک بہت بڑا مرحلہ ہے. لیکن بہرحال میڈیکل ڈاکٹر بنانا بھی ایک بہت بڑا مرحلہ ہے. تو وہ انشاءاللہ وہ ہو جائے تو اس کے بعد پھر نیکسٹ اسٹیپ. تو انشاءاللہ اس کی انوگریشن ہو رہی ہے اس سال دسمبر میں. ویسے تو گراؤنڈ بریکنگ سیریمنی تو ہو چکی ہے اس کی، لیکن اب جو ہے وہ مزید پروگرس ہوگی. یہ کس جگہ کراچی کے اندر بن رہا ہے؟ کراچی میں یہ ہے، کراچی یونیورسٹی کے بالکل قریب ہے، بالکل سامنے ہی سمجھ لے، بالکل واکنگ ڈسٹینس تو نہیں ہے لیکن ویری کلوز بائی کراچی یونیورسٹی. کینیڈا کے اندر بھی کوئی پروجیکٹ جو ہے وہ آپ نے اناؤنس کیا تھا میرے خیال میں ریسنٹلی؟ جی نہیں، کینیڈا کے اندر ہم نے اس قسم کا پروجیکٹ تو نہیں کیا ہے، لیکن ہم نے جیسے نوشاد بھائی نے کہا کہ ہم چونکہ پارٹ ہیں انٹرنیشنل گلوبل آرگنائزیشن کے، تو ان کے جو بھی پروجیکٹس ہوتے ہیں تو ہم نے یو ایم سی کے سلسلے میں لاسٹ ایئر ہم نے ایک بہت بڑا فنڈ ریزر کیا تھا، اور الحمدللہ ہم نے $500,000 سے زیادہ ریز کیا اس دن یو ایم سی کے لیے. تو اسی طرح جتنے بھی گلوبل، جیسے ٹرکی میں ارتھکویک آیا تھا تو اس سے پہلے تو ہمیں ہیڈ کوارٹر سے انسٹرکشنز آتی ہیں کہ بھائی یہ ہے اس وقت فوکس ہمارا، وہاں ڈیزاسٹر ہوا ہے، سو پلیز کینیڈا کے اندر آپ کوشش کیجئے کہ یہاں سے ڈاکٹرز، یہاں سے فنڈ، یہاں سے جو ہے نا ایسے جائیں. اب ٹرکی کے اندر آن گراؤنڈ ہمارے لوگ موجود تھے، تو اس جذبے میں ہم نے ایز سچ کوئی جو کنسٹرکشن پروجیکٹ کے طور پہ ہم نے ابھی تک کچھ نہیں کیا، لیکن ہم جو گلوبل پروجیکٹس ہیں ان کو ہم تہ دل سے سپورٹ کرتے ہیں. اچھا، لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ جاتے جاتے ہمارے ویورس کو یہ بتا دیے گا کہ یہ جو سیمینار ہونے جا رہا ہے، کانفرنس ہو رہی ہے اتنی بڑی 7 to 8، تو ایگزیکٹ لوکیشن کیا ہے؟ جی جی ہاؤ ٹو رجسٹرڈ، اگر کوئی آنا چاہتا ہے وہ کس طرح رجسٹرڈ ہوگا تاکہ جو وہ آسانیاں فراہم ہو. اور ہم ایک فلائر بھی شیئر کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو اور مزید آسانی ہو. تو آن ٹی وی کیمرہ آپ بتا سکتے ہیں اس کو. جی میں اس 360 کے حوالے وساطت سے آپ سب کو ایک تو انوائٹ کرنا چاہتا ہوں اس کانفرنس کے لیے. ویری سمپل، آپ IMI2023.ca کے اوپر جا کے یو کین ایزیلی رجسٹر. مختلف سیکشنز ہیں، اسٹوڈنٹ سیکشن ہے. ہم نے اس بات کا خیال رکھا ہے کہ لوگ آپ فیس کی وجہ سے یا رجسٹریشن چارجز کی وجہ سے یہ نہ ہو کہ وہ اٹینڈ نہ کر سکیں، تو ہم نے ہر قسم کے اس میں سیکشنز رکھے ہیں. تو اس میں ہم نے تھوڑا فن کا پروگرام بھی رکھا ہے، کروز رکھی ہے ہم نے سنڈے کو. لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ماشاءاللہ ہماری کروز جو ہے وہ سولڈ آؤٹ تقریباً ہو چکی ہے، اور وینیو بھی جو ہے ہمارا ہم نے لمیٹڈ اس کو رکھا ہے اس کی کیپیسٹی. تو میں چاہ رہا ہوں کہ یہ لاسٹ ویک ہے، اور جو بھی اس چیز سے استفادہ کرنا چاہتا ہے تو آج اور کل کا دن جو ہے وہ بہت اہم ہے. سو پلیز اگر آپ رجسٹر کرنا چاہیں
تو آپ IMI2023.ca کے اوپر رجسٹر کریں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر حیدر صاحب آپ کا. لوکیشن جی جی لوکیشن جی لوکیشن جو ہے وہ وان کے اندر ہے, وان اور بالکل اکراس نووٹل. وان میل مال نووٹل ہوٹل میں. اچھا اگر ان کا فلائر دکھا دیں آپ اسکرین پہ شیئر کر لیں کر دیتا ہوں آپ کے تو ساتھ اس سے تاکہ جو ہے آسانی وہ ہو جائے آسانی گی. پیدا ہو. پروگرام کو ختم کرنے سے پہلے جو ہے آپ کا ایک بار پھر شکریہ ڈاکٹر حیدر صاحب آپ کا, نورانی صاحب آپ کا, آفتاب رضوی صاحب تھینک یو سو مچ. بات صرف اتنی سی ہے کہ ایک موقع دیا گیا ہے IMI کی جانب سے, اور اس طرح کی کانفرنس ہمارے معاشرے کے اندر ایک پازیٹیو پہلو ہے. اس کا انعقاد جو ہے وہ خاص طور پہ انٹرنیشنل میڈیکل گریجویٹ سمیت ڈائبیٹکس, جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا, مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے, اوبیسٹی کے حوالے سے جو ایشوز ہیں لوگوں کے, اس کو بھی ڈسکس کیا جائے گا. اور وہ نامور شہرت یافتہ ڈاکٹرز جن سے ملنے کے لیے یقیناً آپ اور ہم کئی مہینے انتظار کرتے ہیں, وہ ایک پلیٹ فارم پہ یکجا ہو رہے ہیں. یہ IMI کی بہت اچھی کاوش ہے. اس طرح کی کاوشوں کو سراہنا چاہیے, ان کو سراہتے ہوئے ان کا ساتھ دینا چاہیے, اور کوشش کرنا چاہیے اس پیغام کو جہاں تک پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں, کیونکہ بات سے بات نکلتی ہے اور وہ دور تک جاتی ہے, اور وہ کسی کے لیے بھی کہیں بھی فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے. اپنے ہوسٹ محبوب شیخ کو اس شعر کے ساتھ اجازت دیجیے. سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آ جاتا ہے, خالی سجدوں میں تو صرف دنیا ہی بسا کرتی ہے. پاکستان کینیڈا زندہ باد.